السلام علیکم یا اہل القبور۔ وہ جی سلام کیا جا رہا ہے تو سلام ان کو تبھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ سنتے ہوں۔ اب حدیث میں لفظ نہیں ہے کہ سنتے ہیں، اب سنو نا، حدیث میں السلام علیکم خطاب ہے جی، بس اب خطاب ہے تو خطاب تبھی ہے نا جی کہ وہ سنتے ہیں۔ آئیے جواب سنو۔ جواب پہلا یہ ہے کہ یہ روایت سننے میں صریح نہیں، اس میں سننے کا لفظ ہی کوئی نہیں ہے۔ دوسرا جواب، یہ استدلال سارا اس بات پر موقوف ہے کہ السلام علیکم، یہ قوم ضمیر خطاب کی ہے، اور خطاب اس کو کیا جاتا ہے جو سنتا ہو۔ سارا دار و مدار خطاب پر ہے۔ تو جواب سمجھو، جواب نمبر 2، خطاب کے لیے سننا ضروری نہیں ہوتا۔ خطاب کئی جگہ پر خطاب کیا جاتا ہے لیکن وہاں پر سننا نہیں ہوتا۔ خطاب کے لیے اور ندا کے لیے سننا ضروری نہیں ہوتا۔ اگر تم کہتے ہو کہ خطاب اور ندا صرف اسی کو ہوتا ہے جو سنتا ہے تو کوئی قانون لکھا ہوا دکھا دو، یعنی اس کا کوئی ماخذ ہونا چاہیے نا۔ قانون لکھا ہوا جی خطاب صرف اس کو ہو سکتا ہے جو سنتا ہو، ندا صرف اس کو دی جا سکتی ہے جو سنتا ہو۔ یا اہل القبور ندا ہے، ندا اس کو دی جاتی ہے جو سنتا ہو، خطاب اس کو کیا جاتا ہے جو سنتا ہو۔ یہ کہیں قانون لکھا ہوا ہے تو دکھا دو، لیکن کہیں یہ قانون لکھا ہوا دو۔ تیسرا جواب کہ ہم کئی مقامات دکھاتے ہیں وہاں پر خطاب بھی ہوگا ندا بھی ہوگی، کئی خطاب کے مقام آئیں گے، کئی ندا کے مقام آئیں گے، لیکن وہاں پر سننے کی بات نہیں ہوگی۔ مثلا یہ آپ کے پاس چند ایک لفظ لکھے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو خطاب کیا تھا، الا تاکلون، الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ خطاب ہے کس کو؟ بتوں کو۔ اب خطاب ہے لیکن یہ کوئی نہیں کہتا کہ بت سنتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ تھا کہ یہ بت کیا ہیں؟ سنتے ہیں، اس لیے خطاب کیا تھا۔ اب خطاب ہے لیکن سننا، اور سمجھے، خطاب ہے لیکن سننا نہیں ہے۔ ایک مثال، یہ آپ کے پاس ایک دوسرا لفظ لکھا ہے، فارسی شاعر کہتا ہے، دلم بردی و دلداری نہ کردی، غم دادی غمخاری نہ کردی۔ اچھا جی، یہ بیچاری رو رہی ہے، یہ زلیخا کے دل کی ترجمانی کر رہا ہے شاعر۔ یہ جو یوسف زلیخا کتاب ہے نا، یوسف زلیخا کتاب، جس میں ساری بناوٹ ہی بناوٹ، جھوٹ ہی جھوٹ، یوسف نے یہ کہا تو زلیخا نے یہ کہا تو یوسف نے یہ کہا، اپنی طرف سے ویسے ہی گپیں۔ وہ سمجھے، یہ یوسف زلیخا کوئی حدیث یا قرآن نہیں ہے، ایک قصے کہانیوں کی کتاب ہے، فارسی کی کتاب ہے۔ آج کل تو فارسی چونکہ پڑھائی نہیں جاتی، پہلے زمانے میں یوسف زلیخا کتاب بھی پڑھائی جاتی تھی۔ جس طرح گلستان سعدی ہے، بوستان سعدی ہے، وہ سمجھے، دیوان ہے حافظ شیراز کا، وہ سمجھے، اس دیوان حافظ، وہ مختلف کتابیں پڑھائی جاتی تھی۔ یوسف زلیخا بھی پڑھائی جاتی تھی، اس میں گپیں ہیں، اس میں
زلیخا اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، یوسف کے عشق میں مست ہے، اور وہاں اس کے حال کی ترجمانی یہ فارسی شاعر کر رہا ہے، دلم بردی و دلداری نہ کر دی، دلم بردی و دلداری نہ کر دی، غم دادی و غم خاری نہ کر دی، دلم بردی، اور یوسف میرا دل تو لے گیا ہے، یوسف میرا دل تو، اب یوسف علیہ السلام وہ جیل میں ہے، وہ یہ گھر بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کے وہ نہیں کہہ رہی بیچاری، یہ تو شاعر کہہ رہا، یہ بعد میں آنے والا، کئی سال بعد آنے والا، سینکڑوں سال بعد آنے والا شاعر ویسے ترجمانی کر رہا ہے کہ زلیخا کہتی ہے، یوسف کو خطاب کرتی ہے، یوسف علیہ السلام کو خطاب کرتی ہے، او خطاب کر کے کہتی ہے، دلم بردی و دلداری نہ کر دی، یوسف دل لے گیا تو میرا، پر دلداری نہ کی تو نے، دل تو لیا پر دلداری نہیں کی، غم دادی غم دیا تو نے، وغم خاری نہ کر دی، غم دے کے پریشان تو کر دیا، لیکن میری غمخاری تو نے نہ کی۔ اب یہاں پر یہ خطاب ہے، شاعر خطاب کر رہا ہے، وہ سمجھے خطاب ہے لیکن سننے والی بات نہیں ہے۔ آگے آ رہا ہے، اسی طرح تحیات پڑھتے ہو، السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ۔ اب یہاں کوئی آدمی پڑھتا ہے، اب رسول پاک نہ ہمارے پاس موجود ہیں، حاضر ناظر بھی نہیں ہے اور سنتے بھی نہیں ہے، السلام علیکہ خطاب بھی ہے تو ایھا النبی ندا بھی ہے، سمجھے، خطاب بھی ہے ندا بھی، پر سننے والی بات نہیں ہے۔ اچھا جی، آگے جواب نمبر آپ کے پاس 4 آگے موجود ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ صاحب نے البلاغ المبین کے اندر لکھا ہے کہ سلام، سمجھو سلام کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے زندہ انسان کو سلام کہا جائے، اس سلام کو کہتے ہیں سلام تحیہ، یہ زندہ انسان کو جو سلام کہا جاتا ہے یہ سلام کیا ہے؟ تحیہ۔ اس میں ایک سلام کہتا ہے اور سننے والے پر واجب اور ضروری ہوتا ہے کہ وہ سلام کا جواب دے۔ زندے کو جب سلام کہا جائے گا یہ سلام سلام تحیہ ہے، اس میں زندہ انسان سلام سنے گا اور سلام کا جواب دینا کیا ہے؟ واجب اور ضروری ہے، یہ سلام تحیہ۔ دوسرا سلام ہوتا ہے سلام دعا، دوسرا سلام کیا ہے؟ سلام۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں جب مردوں کو السلام علیکم کہا جائے نا، مردوں کو السلام علیکم کہا جائے تو وہاں یہ سلام تحیہ زندوں والا سلام نہیں ہے، وہاں سلام سلام دعا، وہاں کیا ہے؟ سلام سلام دعا ہے۔ سلام دعا میں جس کو سلام کیا جا رہا ہے اس کا سننا ضروری نہیں، اس کا جواب دینا بھی ضروری نہیں، بلکہ یہ چونکہ دعا ہے اور دعا ہوتی ہے اللہ سے تو گویا کہ اللہ سنے گا اور اللہ سن کر اپنی سلامتیاں نازل کرے گا۔ یہ السلام علیکم یہ مردوں کے لیے یہ سلام کیا ہے؟ سلام تحیہ نہیں بلکہ یہ کیا ہے؟ سلام دعا ہے۔ دیکھو شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں سلام سلام زائر
سلام زائر زیارت کرنے والے کا سلام کہنا، موتارا مردوں کو دعا است، یہ سلام کیا ہے؟ سلام دعا ہے، یہ سلام اور ان ربی لسمیع الدعا، دعاؤں کو سننے والا کون ہے؟ اللہ، تو اللہ سنے گا اور اللہ سن کے جواب، اللہ سن کے ان پہ اپنی رحمت نازل کرے گا۔ آگے جواب نمبر 5 ہے جی، علامہ تفتزانی لکھتی ہیں کہ خطاب کے لیے سننا ضروری نہیں ہے، چنانچہ لکھتے ہیں فمن شرط فی الخطاب الافہام والسماع، جو کہتا ہے کہ خطاب کے لیے ضروری ہے کہ وہ سمجھے اور سنے، فقد خالف العقل والنص صریحا، تو یہ عقل کے بھی خلاف بات ہے اور نص کے بھی خلاف ہے۔ سمجھو، اب ان حضرات کے پاس تو قانون کوئی نہیں کہ خطاب اس کو کیا جاتا ہے جو سنتا ہو، لیکن ہم قانون پیش کر رہی ہیں، یہ علامہ تفتزانی قانون لکھ رہا ہے۔ اب علامہ تفتزانی کیا لکھ رہا ہے؟ قانون لکھ رہا ہے کہ جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ خطاب کے اندر سننا سنانا ضروری ہے، تو یہ عقل کے بھی خلاف تے نص کے بھی خلاف۔ یہ شرح مقاصد صفحہ 221 جلد نمبر 2، شرح مقاصد، شرح عقائد نہیں ہے، شرح مقاصد۔ یہیں پر علامہ تفتزانی نے آگے مثال لکھی ہے، یہ عقل کی بھی مخالفت کرتا ہے، نقل کی بھی مخالفت کرتا ہے۔ یہیں وہ آگے مثال لکھتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو فرمایا تھا الا تاکلون ما لکم لا تنطقون، اور حضرت عمر کا لکھتا ہے کہ حضرت عمر نے حجر اسود کو خطاب کیا تھا انک حجر لا تنفع ولا تضر، حجر اسود کو خطاب کیا تھا انک حجر، تو پتھر ہے، لا تنفع، نفع بھی نہیں دے سکتا نقصان بھی نہیں دے سکتا، میرے نبی پاک تجھے چومتے تھے تو میں چوم رہا ہوں، ورنہ تو کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اب حجر اسود کو خطاب کیا گیا ہے لیکن حجر اسود سنتا نہیں ہے۔ یہ شرح مقاصد صفحہ 221 جلد نمبر 2۔